اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خاران، انشاءاللہ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ آج کا ہمارا درس توضیح المثال سے متعلق ہے، جس میں ہم پڑھ رہے تھے جنابت کے احکام۔ اگر کسی کو شک ہو کہ عضو تناسل سے پانی کی مقدار تک داخل ہوا ہے یا نہیں تو اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، اگر کوئی شخص کسی حیوان کے ساتھ وطی کرے، یعنی حیوان کے ساتھ غلط فعل انجام دے اور اس کی منی خارج ہو تو صرف غسل کرنا کافی ہے، اور اگر منی خارج نہ ہو اور اس نے وطی کرنے سے پہلے وضو کیا ہوا ہو تو تب بھی صرف غسل کرنا کافی ہے، اور اگر وضو نہ کر رکھا ہو تو احتیاطی واجب یہ ہے کہ غسل کرے اور وضو بھی کرے، اور مرد یا لڑکے سے وطی کرنے کی صورت میں بھی یہی حکم ہے۔ وطی وہ فعل یعنی شہوت کو پورا کرنا کسی حیوان کے ذریعے یا لڑکے یا مرد کے ذریعے، صحیح۔ اور اس صورت میں اگر حیوان سے وطی کی ہے اور اس کی منی خارج ہو گئی ہے تو صرف غسل کرنا کافی ہے، لیکن اگر منی خارج نہیں ہوئی اور اس نے وطی سے پہلے وضو بھی کیا ہوا تھا تو تب فقط غسل کافی ہے، لیکن اگر پہلے وضو نہیں کیا ہوا تھا تو احتیاط واجب یہ ہے کہ غسل بھی کرے اور وضو بھی کرے، اور مرد یا لڑکے سے وطی کرنے کی بھی یہی صورت ہے، یہی حکم ہے۔ اگر منی اپنی جگہ سے حرکت کرے لیکن خارج نہ ہو یا انسان کو شک ہو کہ منی خارج ہوئی ہے یا نہیں تو اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ جو شخص غسل نہ کر سکتا ہو لیکن تیمم کر سکتا ہو وہ نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد بھی اپنی بیوی سے جماع کر سکتا ہے، یعنی ایک شخص کو پتہ ہے وہ اس حالت میں ہے کہ وہ کیا ہے غسل نہیں کر سکے گا بلکہ اس کو تیمم ہی کرنا ممکن ہوگا اس کے لیے، تو اس صورت میں بھی وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے لباس میں منی دیکھے اور جانتا ہو کہ اس کی اپنی منی ہے اور اس نے اس منی کے لیے غسل نہ کیا ہو تو ضروری ہے کہ غسل کرے، اور جن نمازوں کے بارے میں اسے یقین ہو کہ وہ اس نے منی خارج ہونے کے بعد پڑھی تھی ان کی قضا کرے، لیکن ان نمازوں کی قضا ضروری نہیں جن کے بارے میں احتمال ہو کہ وہ اس نے منی خارج ہونے سے پہلے پڑھی تھی یا نہیں۔ وہ چیزیں جو مجنب پر حرام ہیں، 5 چیزیں حالت جنابت میں رہنے والے شخص پر حرام ہے۔ مجنب اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے فعل جنابت انجام دیا ہو، یا جنابت کا غسل جس پر واجب ہو اس کو مجنب کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کے الفاظ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے، خواہ وہ کسی بھی زبان میں ہو، مثلاً عربی میں ہے، اردو میں لکھا ہوا ہے، ہندی میں ہے، جس بھی زبان میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے نام کو ہاتھ لگانا مسکنا اس کے اوپر کیا ہے؟ حرام ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ائمہ معصومین حضرت فاطمہ الزہرا کے ناموں کو سے بھی اپنے بدن کو مس نہ کرے۔ نمبر 2، مسجد حرام مسجد نبوی میں جانا، خواہ ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل آئے، حرام ہے۔ اندر انٹر ہونا، اندر پاؤں رکھنا اس کے اوپر کیا ہے؟ حرام ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے علاوہ دوسری عام مسجدوں میں ٹھہرنا، جو ہماری عام مسجدیں ہیں جو گھروں کے ساتھ بنائی گئی ہیں ان میں ٹھہرنا حرام ہے، اور احتیاط واجب کی بنا پر ائمہ طاہرین کے حرم میں ٹھہرنے کا بھی یہی حکم ہے کہ یہ جو ہم زیارات پر جاتے ہیں اس حالت میں اگر ہم حائضہ ہیں، یہ حائضہ پر بھی حرام ہے چیزیں اور مجنب پر بھی حرام ہے۔ اگر آپ مجنب ہو گئی ہیں تو حرم میں آپ نہیں جا سکتی، لیکن اگر ان مسجدوں میں سے کسی مسجد کو عبور کرے، مثلا ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے باہر نکل آئے تو کوئی حرج نہیں، یا کہ اس کا دروازہ ہی اس سائڈ پر ہے کہ ہم اس مسجد کو کراس کر کے کسی امام بارگاہ میں جا بھی پہنچیں گے تو عبور کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ وہ عام مسجدوں کی بات ہو رہی ہے، مسجد الحرام مسجد نبوی میں تو جا ہی نہیں سکتے، حرام ہے۔ مسجد میں کوئی چیز اٹھانے کے لیے داخل ہونا اور احتیاط لازم کی بنا پر یہی حکم مسجد میں کوئی چیز رکھنے کے لیے بھی ہے، چاہے مسجد میں داخل نہ بھی۔ مسجد میں کوئی چیز مثلا کوئی کرسی وغیرہ اٹھانے جا رہا ہے یا وہ تسبیح وغیرہ تو اس کے اوپر حرام ہے، احتیاط لازم کی بنا پر یہی حکم مسجد میں کوئی چیز رکھنے کے لیے بھی، کہ اب مسجد کی اب جیسے نماز پڑھنے کے لیے سٹول ہوتا ہے، اگر وہ سٹول رکھنے کے لیے
اندر جا رہا ہے تو وہ بھی اس کے اوپر کیا ہے، احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے، اسے یہ ہے کہ وہ مسجد میں داخل نہ ہو۔ ان آیات میں سے کسی آیت کا پڑھنا کہ جس کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ یہ 4 آیتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ باقی جو سجود ہیں وہ مستحب سجدے ہیں، لیکن واجب سجدہ یہ سورہ مبارکہ سجدہ سورہ سجدہ آیت نمبر 15، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 37، سورہ ون نجم آیت نمبر 62، سورہ علق آیت نمبر 19۔ یہ تھیں وہ چیزیں جو مجنب پر حرام ہیں۔ اب آ جاتی ہیں وہ چیزیں جو مجنب کے لیے مکروہ ہیں، یعنی کراہت کا باعث بنتے ہیں، جن سے ثواب بہت کم ہو جاتا ہے۔ 9 چیزیں مجنب شخص پر حرام ہیں۔ کھانا پینا، لیکن اگر ہاتھ منہ دھو لے اور کلی کر لے تو مکروہ نہیں ہے، اور اگر صرف ہاتھ منہ دھو لے تو بھی کراہت کم ہو جائے گی۔ قرآن مجید کی 7 سے زیادہ ایسی آیات پڑھنا جس میں سجدہ واجب نہ ہو۔ اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کی جلد، حاشیے یا الفاظ کی درمیانی جگہ سے چھونا، قرآن مجید اپنے ساتھ رکھنا، سونا، البتہ اگر وضو کر لے یا پانی نہ ہونے کی وجہ سے غسل کے بدلے میں تیمم کر لے تو پھر سونا مکروہ نہیں۔ مہندی یا اس سے ملتی جلتی چیز سے خضاب کرنا یعنی کلر کرنا، رنگ دینا، بدن پر تیل مرنا، احتلام یعنی سوتے میں منی خارج ہونے کے بعد جمع کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے، مکروہ ہیں۔ اب آ جاتا ہے سوال یہ کہ غسل جنابت واجب کب ہوتا ہے؟ غسل جنابت واجب نماز پڑھنے کے لیے اور ایسی دوسری عبادت کے لیے واجب ہو جاتا ہے، لیکن نماز میت، سجدہ سہو، سجدہ شکر، قرآن مجید کی واجب سجدوں کے لیے غسل جنابت ضروری نہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ غسل کے وقت نیت کرے کہ واجب غسل کر رہا ہے، بلکہ فقط قربتاً الی اللہ یعنی بارگاہ الہی میں فروتنی و عاجزی کے ارادے سے غسل کرے تو کافی ہے۔ اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور غسل جنابت کی نیت کر لے، لیکن بعد میں پتہ چلے کہ اس نے وقت سے پہلے غسل کر لیا ہے تو اس کا غسل صحیح ہے۔ غسل جنابت 2 طریقوں سے انجام دیا جاتا ہے، ایک ہے ترتیبی اور ایک ہے التماسی۔ اور خاران یہ بات آپ لوگ ذہن نشین کر لیں، وضو یا غسل کی اپنے کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ یہ کسی واجب کام سے پہلے کریں تو ان کی حیثیت واجب کی آ جاتی ہے، اگر مستحب سے پہلے کریں تو ان کی حیثیت مستحب کی ہو جاتی ہے۔ نماز چونکہ یومیہ نماز پڑھنا یا وہ نمازیں جو ہم پر واجب ہیں ان کے لیے وضو کرنا کیا ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، انہیں کے لیے ہی غسل کرنا کیا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے، غسل جنابت واجب نماز پڑھنے کے لیے اور ایسی دوسری چیز عبادت کو انجام دینے کے لیے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ وقت سے پہلے اگر غسل کر لیا ہے لیکن نیت ہماری کیا تھی، قربتاً اللہ کی نیت تھی، تو وہ غسل ہمارا ٹھیک ہے۔ غسل کے 2 طریقے ہیں، ترتیبی اور التماسی، وہ ہم آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ ترتیبی وہ جو ہم عام ترتیب سے کرتے ہیں اور اس میں ہم پڑھیں گے کہ کس ترتیب سے ہمیں غسل کرنا چاہیے۔ دوسرا ہے التماسی، التماسی کا مطلب ہوتا ہے ڈوب جانا، پانی کے اندر ڈوب جانا، اور التماسی کی بھی آگے 2 صورتیں ہیں، دفعی اور تدریجی۔ دفعی یعنی ایک ہی دفعہ، تدریجی یعنی درجہ بدرجہ۔ والحمد للہ رب العالمین۔